السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کو اپنے چینل نالج آف ورلڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ انہیں بابا دوم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ طوفان نوح کے بعد تمام بنی نوح انسان ختم ہو چکے تھے اور آپ کی نسل سے ہی اب تک تمام انسان وجود میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جزوی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ استقامت دی تھی۔ آپ نے 950 سال اپنی قوم پر محنت کی اور انہیں توحید و رسالت کی دعوت دیتے رہے۔ معتبر روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر صرف 100 سال تھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے بعد سب سے مشہور نبی کون ہوگا اور اس کی عمر کتنی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ کی عمر صرف 100 سال ہوگی، تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری عمر بے شک کم کر دیں اور میری 900 سال کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو دے دی جائے اور میری عمر صرف 100 سال رکھی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس بات سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بڑھا دی اور 1000 سال کر دی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کو بھی کم نہ فرمایا، وہ بھی 1000 ہی رہی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنی قوم کی طرف سے اتنا مارا جاتا تھا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور گھر والے اٹھا کر انہیں لے جاتے۔ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں صحت دیتے تو دوبارہ پھر اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیتے۔ اسی طرح آپ نے اپنی تمام عمر اپنی قوم کو دعوت دینے میں گزار دی۔ قرآن کریم میں ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر اتاری ہے کہ انہوں نے مجموعوں کو دن میں اور رات میں چپکے سے علیحدگی میں اعلانیہ میں سرن اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ تقریباً 22 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور ایک پوری صورت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہ ان کی جزوی فضیلت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے اول العزم اور مشہور رسول جو زمین والوں کی طرف مشرکین کے مقابلے میں بھیجے گئے، گو باعتبار اپنی خاص شریعت کے ان کی بات خاص اپنی قوم کی طرف مانی جائے، تاہم انہی اساسی اصول کے اعتبار سے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں مشترک ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ تمام انسان ہر نبی کے مخاطب ہوتے ہیں۔ مثلاً توحید اور اقرار معاد کی تعلیم پر سارے پیغمبر متفق اللسان ہیں، تو ایسی چیزوں کی تکذیب کرنا فی الحقیقت تمام انبیاء کی تکذیب کرنا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام توحید کی عام دعوت کرتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 قرن ایسے گزرے کہ ساری اولاد آدم کلمہ توحید پر قائم رہی۔ بت پرستی کی ابتدا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کے موقف یوں ہوئی کہ بعض صالحین کا انتقال ہو گیا جن کا نام ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر تھے، جو سورہ نوح میں مذکور ہیں۔ لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لیں تاکہ ان کے احوال و عبادات یاد تازہ رہے۔ کچھ دنوں بعد ان صورتوں کے موافق مجسمے تیار کر لیے کہ حتیٰ کہ کچھ دنوں بعد ان کی عبادت ہونے لگی اور یہ بت انہیں بزرگوں کے نام سے موسوم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اول العزم نبی تھے، بڑی محنت کی۔ قوم میں کسی کی عمر 100 سال تھی، کسی کی 200 سال تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ تھی۔
9.5 سال بڑی جافشانی سے محنت کی، قوم نے بڑی سخت تکلیفیں دیں۔ حدیث میں آتا ہے بعض دفعہ بے ہوش ہو جاتے، ان گلا گھونٹ کر کھینچتے تھے اور دوبارہ قوم کو دعوت دینے لگتے اور یہ دعا کرتے، رب اغفر لی لقومی انہم لیعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ نوح علیہ السلام نے 9.5 سال قوم پر محنت کی اور توحید کی طرف بلایا اور شرک سے ہٹانے کی کوشش کی۔ آپ کی قوم نے بھی بہت ضدی تھی اور آپ کی اتباع اور اطاعت کرنے والوں کو ارازل یعنی اراذل کے معنی ذلیل قسم کے لوگ ہیں پکارنے لگے۔ اراذل رذیل کی جمع ہے، یعنی یہ غریب غربا آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہمارے نزدیک تو کوئی ذی وجاہت آدمی آپ کے پیچھے نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ما انا بطارد المؤمنین، میں تو ایمان والوں کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ ایمان اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے۔ اب یہ قوم کو سمجھاتے رہے اور قوم نے نہ مانا۔ فرمایا، تم اندھے ہو چکے ہو، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، میں ہدایت تمہاری کمروں کو نہیں چمٹاتا، ہدایت تو اللہ اس کو دیتے ہیں جو طلب ظاہر کرے۔ اور آخر اسی طرح بات چلتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ایک نسل کی ایمان نہ لانے سے مایوسی ہوتی تو یہ امید رکھتے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے گا، لیکن وہ نسل بھی گزر جاتی تو تیسری نسل سے یہی توقع لگا کر اپنے فرض میں منصبی میں مشغول رہتے، کیونکہ ان نسلوں کی عمریں اتنی طویل نہ تھیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا ہوئی تھی۔ جب ان کی نسل پر نسل گزرتی رہی اور ہر آنے والی نسل پچھلی سے زیادہ شریر اور بدتر ثابت ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں اپنا شکوہ پیش کیا، کہا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم فاستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا، کہنے لگے، اے میرے رب میں نے دن رات ان کو دعوت دی، میں جب بھی ان کو بلاتا یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، نبی کی شکل دیکھنے کے بجائے کپڑے کے ساتھ منہ چھپا لیتے۔ اے اللہ میں نے ان کو اعلانیہ بلایا، مخفی بلایا، مجموعوں میں بلایا، اکیلے اکیلے بلایا، میں نے کہا اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ موسلا دھار بارش برسائیں گے اور تمہاری بانجھ بیویوں کو اللہ اولاد دے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہیں نعمتیں دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے؟ قوم آپ کی مسلسل تبلیغ کی وجہ سے تنگ آ چکی تھی اور انہوں نے خود ہی آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے اور برگزیدہ ہیں تو ان پر عذاب بھیجا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک وہ بڑی کشتی بنائے اور اس میں اپنے پیروکاروں کو لیں اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا لیں اور اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ 40 مرد اور 40 عورتیں یعنی تقریباً 80 یا 82 مرد و خواتین اور وہ جانور جو پانی میں زندہ بھی نہیں رہ سکتے تھے وہ بھی کشتی میں تھے، اور یہ کشتی تقریباً 6 مہینے پانی پر چلتی رہی۔ اللہ نے باقی سب کو غرق کر دیا، یہاں تک کہ ایک بچہ بھی نہ چھوڑا اور انہیں دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جی فرینڈز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز اور معلومات سے آگاہ ہوں۔ تب تک کے لیے، اگلی ویڈیو کے تک کے لیے، اللہ حافظ۔